السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے بریک اپ کنڈیشن نو کانٹیکٹ. ٹھیک ہے، تو ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. تو اس ٹاپک کا خیال مجھے تب آیا جب ایک جو سبسکرائبر تھیں انہوں نے مجھ سے کوسچن کیا. تو 50% جو لوگ ہیں نا ان کا مسئلہ یہی ہے، 50 نہیں 80% لوگ، ٹھیک ہے نا، جو ریلیشن شپ میں ہو. کوئی بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، فرینڈ شپ، ریلیشن شپ، کوئی بھی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ یہ ٹاپک فٹ ہوتا ہے. تو آپ کوسچنس کرتے رہا کریں تاکہ میرے مائنڈ میں بھی رہے کہ مجھے کس کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے، کیونکہ میری اپنی ایک لسٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر مین ٹاپک رہ جاتے ہیں. تو یہ بہت ریئر اور مین ٹاپک ہے، ٹھیک ہے نا. اور ساری کنڈیشن جو ہے نا، کوئی بھی ریلیشن شپ میں آپ ہیں، کوئی بھی ریلیشن شپ میں، بے شک فرینڈ شپ میں ہی کیوں نہ ہو، ہم اس طرح جو ہے نا ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں کہ ایک پرسن کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں ہیں، ٹھیک ہے. اس کانٹیکٹ کی بیس پر ہم آج بات کریں گے. وہ کانٹیکٹ ضروری نہیں ہے کہ ایک لڑکے کا لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کا لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے، فرینڈ شپ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو فرینڈس کا بھی ہو سکتا ہے، میل فرینڈس کا بھی اور فیمیل فرینڈس کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی فیملی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس پہ بات کریں گے جب نو کانٹیکٹ آتا ہے کسی رشتے میں، تو اس میں ہمیں وہ بریک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نو کانٹیکٹ آیا کس کی وجہ سے ہے. تو یہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی آپ نے ایگو کو سائڈ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے نا میں کو سائڈ پہ رکھنا ہے کہ نہیں میں غلط ہوں، میں صحیح تھی وہ غلط تھا. نہیں، پہلے آپ نے اس کنڈیشن کو دیکھنا ہے، اچھے سے دیکھنا ہے، اکیلے میں بیٹھیں، اچھے سے دیکھیں کہ کون غلط تھا اور کس کا زیادہ قصور تھا. پہلے تو یہ چیز دیکھیں، ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز آپ یہ دیکھیں کہ نو کانٹیکٹ کس نے کیا، ٹھیک ہے. نو کانٹیکٹ کس نے کیا اور کون تھا اس نو کانٹیکٹ کے پیچھے. اگر تو وہ ایک ایسا پرسن ہے جس کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا اور وہ اس نے نو کانٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے، اس کا قصور تھا، ایک اچھا تعلق آپ نے اپنی طرف سے نبھایا لیکن آپ کو بدلے میں کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو یہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نو کانٹیکٹ کسی بھی صورت میں بریک نہیں کرنا. آئی نو کہ آپ کو پین ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کو وہ بریک نہیں کرنا. آپ کے ساتھ بہت اچھا تعلق اس بندے کا رہا، اسے آپ نے بریک نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ جب آپ دیکھیں نو کانٹیکٹ آپ کے کسی بھی رشتے میں آتا ہے نا، تو وہ بیسکلی آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. جب تک آپ وہ سیکھیں گے نہیں، آپ کے رشتے میں بار بار اسی طریقے سے نو کانٹیکٹ آتا رہے گا. اور وہ کیا سکھاتا ہے؟ وہ آپ کو سیلف اویئرنیس سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، سیلف اویئر، ٹھیک ہے، سیلف ورتھ اپنی سکھاتا ہے کہ بھئی آپ کو آپ کی ویلیو کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کون ہیں، آپ کس طریقے سے اس معاشرے میں سٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو ایسے تو نہیں آئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی پرپس دے کر آئے ہیں نا. کوئی سکلز آپ کے اندر بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، جس کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا، انفیکٹ میں بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. یا کچھ تو ہوگا آپ کے اندر جو الگ ہوگا لوگوں سے، کوئی چیز تو ہوگی نا، کوئی کنڈیشن جو ہوگی وہ آپ کو الگ کر رہی ہوگی لوگوں سے، ہے نا ایسا. تو یہ بتانے کے لیے آتا ہے. سیکنڈ چیز یہ دکھانے کے لیے آتا ہے کہ ایک ایسا پرسن جس کو آپ نے چوز کیا وہ آپ کے لیے کتنا ویلیویبل تھا. اس نے آپ کے کسی اسپیشل ڈے کو اسپیشل بنایا جو آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، اب یہ خود غرضی نہیں ہے، کبھی آپ نے بھی تو اس کی اسپیشل ڈے کو اسپیشل بنایا نا، تو اسے بھی بنانا چاہیے تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کبھی ایسا کیا، اور 100% میں شیور ہوں کہ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ جب ایک غلط جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں نا، تو آپ کو اس کا جو آؤٹ پٹ ملتا ہے نا وہ بھی غلط ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے، لاس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مینٹلی میچور ہیں اور آپ سمجھدار ہیں تو آپ ایسی کسی جگہ پہ کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ دوبارہ نہیں کریں گے جہاں پہ آپ کو لاس ہو جائے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی ورک میں لاس ہوا ہے پیسوں سے ریلیٹڈ، تو میرا خیال ہے کہ آپ وہ انویسٹمنٹ وہاں پہ دوبارہ نہیں کریں گے اپنے پیسوں کی. لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ بہت زیادہ ڈم، بہت بیوقوف ہیں آپ، کہ ایک جگہ لاس ہونے کے باوجود آپ اسی جگہ کو چھوڑ ہی نہیں رہے، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ جگہ پروفٹ دے سکتی ہے، نہیں دے گی. اور اگر آپ کے چاہنے والے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسن یہ جگہ آپ کو لاس میں لے کے جا رہی ہے، تو آپ ان کی بھی نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، ان کی تو کم سے کم مانے، تو آپ ان کی بھی نہیں مان رہے. تو پہلی چیز، جب نو
کنڈیشن آتی ہے نا آپ کی، تو وہ آپ کو آپ کی سیلف اویئرنیس کے لیے آتی ہے کہ بھئی آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس بندے کو اتنی ویلیو دے رہے ہو کیا وہ ویلیویبل ہے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں یہ ہر ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، ہر ریلیشن شپ کے لیے۔ انفیکٹ اگر ڈی ایم اور ڈی ایف ریلیشن شپ بھی ہے نا، ریلیشن شپ جو ہے ٹوئن جرنی سول ہے، تو اس میں جب ڈی ایم ان اویکن ہوتے ہیں اور آپ کو بلاک کر کے جا رہا ہے، تو یہاں پہ اب ڈی ایف کیا کرے؟ کیا انہیں ویلیو دے؟ اب ڈی ایف کو تو پتہ ہے نا کہ وہ جو ہے ہماری سول کا حصہ ہے، ڈی ایم کو تو نہیں پتہ، وہ آپ کو ویلیو ہی نہیں دیں گے، وہ آپ کو پھر ڈس ریسپیکٹ کریں گے۔ تو جو ہوتا ہے نا ریلیشن شپ، وہ آپ کو ویلیویبل بنانے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی انرجی واپس لینی ہے، اور جس نے نو کانٹیکٹ کیا ہے ضروری ہے کہ وہی کانٹیکٹ کرے آپ سے، کیونکہ اس نے آپ سے کانٹیکٹ بریک کیا ہے۔ کیونکہ جب آپ ایسے پرسن کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں نا جس نے آپ کو ڈسکنیکٹ آپ کے ساتھ رہا وہ، اور اس نے اپنی طرف سے دروازے بند کر لیے، آپ اسے جا کے وش کریں یا کچھ بھی، یعنی آپ رابطہ کریں اسے، تو اس کے ذہن میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کی ویلیو بہت لو ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہ پہلے دن تو رسپیکٹ دے دے گا، ہو سکتا ہے آپ کو وہ تب بھی رسپیکٹ نہ دے، وہ تب بھی آپ کو جو ہے ویلیو نہ دے، ٹھیک ہے نا، تب بھی آپ کو وہ ویلیو نہ دے، وہ سمجھے ہی نہ آپ کو، اور وہ آپ کے میسیجز کو اگنور کر دے، آپ کو بہت زیادہ ہرٹ ہوگا، کیونکہ اس نے ایک نو کانٹیکٹ بنایا ہے، اسے کچھ سوچ کے کیا نا۔ اور اگر اس چیز کو اگر آپ آسانی سے سمجھیں تو میں آپ کو ایک مثال دے سکتی ہوں کہ اگر ایک پرسن ہے، آپ اسے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اسے بلاک کر دیا ہے، وہ دوسرے تیسرے نمبر سے آپ کو میسج کرے، آپ کو کتنا برا لگے گا، ٹھیک ہے نا، آپ اریٹیٹ ہو جاؤ گے، آپ کو غصہ آئے گا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں جان نہیں چھوڑا میری، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی اگلا بندہ بھی آپ سے اریٹیٹ ہو سکتا ہے۔ جب آپ اوور لو، اوور رسپیکٹ، ہر چیز اوور کرنا شروع کر دیتے ہو نا، تو اگلا بندہ پھر جان چھڑواتا ہے کہ پیچھے رہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی ویلیو رکھے اور اپنے آپ کو جو ہے اسپیس دیں، اس رشتے کی اسپیس کو خود ختم نہ کریں، اگر آپ نے نہیں بنائی تو جس نے بنائی ہے وہی ختم کرے، ٹھیک ہے، وہی آ کے آپ سے بات کرے، اور پھر آپ کو سمجھنا ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو اچھے سے ریڈ کر لو گے نا، تب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ اگلے بندے کو آپ کو کتنی ویلیو دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنی آپ کو ویلیو کی ضرورت اس بندے کو ہوگی پھر آپ اتنی ہی دیں گے، اور جب آپ اتنی دیں گے نا تو آپ کی بھی ویلیو بنی رہے گی، پھر آپ کی ویلیو بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ تو نو کانٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ آپ نے وہیں اڑے رہنا ہے، وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ جب وہ پرسن واپس آئے تو آپ پہلے سے بہتر اسے نظر آئیں، نہ کہ پہلے سے بھی زیادہ گئے گزرے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ اس پہ ڈینائی کرتے ہیں، آپ اس کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ نہ سمجھے، وہ آپ کو اسٹرانگ سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو اور یہ تھی گائیڈنس، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں دینی تھی اور دے دی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔